بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آج آپ کو سب سے خطرناک چیزیں جو ماڈرن سائنس جس کو آپ نعمت کہتے ہیں اس کے اثرات جو کہ پہلے 50-60 سال پہلے بالکل نہیں تھے، وہ ایک کمپیوٹر، موبائل، ٹی وی، ان سب کی جو شعاعیں ہیں جن کو ریڈیشن بھی کہتے ہیں، الیکٹرو میگنیٹک، وہ سب سے خطرناک ہے۔ لیکن میں سب سے پہلے پھر آپ کو بتا دوں کہ سب سے بہترین انویسٹمنٹ، بہترین سرمایہ کاری اپنی صحت پہ کریں۔ لوگوں کو میری باتیں سمجھ نہیں آ رہی، مہنگی ہے، پیسے نہیں ہیں، آپ پراپرٹیاں نہ بنائیں، جائیدادیں نہ بنائیں، بچوں کو صحیح ڈائٹ دیں، وہ صحت مند ہوں گے تو سب کچھ بنا لیں گے، یہ بات یاد رکھنا۔ آپ بھی اگر صحت مند ہوں گے تو محنت کریں گے، سب کچھ بن جائے گا۔ اس لیے صحیح چیز لائف سٹائل اپنائیں تاکہ آپ ڈرگ، ڈاکٹر، ڈیزیز ان سب سے بچ سکیں۔ یہ میری نصیحت ہے اور یہ ثابت ہو رہا ہے۔ آپ یہ ڈاکٹر سویتا اڈیاٹیٹا ہیں، یہ ایک نیورولوجسٹ ہیں، برین اسپیشلسٹ ہیں، دبئی میں پریکٹس کرتی ہیں، کیمبرج یونیورسٹی انہوں نے گریجویشن کی ہے۔ یہ بہت سے گولڈ میڈل لکھے ہیں، پیپر لکھے ہیں، بہت ریسرچ کی ہے ان کی۔ یہ لیکچر میں نے ان سے کتاب ہے ان کی، یہ بھی آ گئی ہے تو اس سے لیا ہے، اس سے آپ آخر میں ریفرنس بھی دے دوں گا۔ وہ کہتی ہیں کہ آج کل کی اسموکنگ، سٹنگ، بیٹھنا، یہ ایسے ہے جیسے آپ اسموکنگ کر رہے ہیں، یہ ان کی کوٹیشن ہے، کیونکہ کمپیوٹر کا آگے سادے بیٹھنا سگریٹ پینے کے برابر ہے۔ تو اتنا انٹرنیٹ کا استعمال ہو گیا، 5G آ گیا، اسکریننگ ہے، ان میں سے پازیٹیو آئن نکلتے ہیں جو کہ خطرناک ہیں، تو ان کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے وہ کہتی ہیں کہ نیگیٹو آئن کرنا چاہیے۔ وہ اس کے بارے میں کچھ ایکسرسائزیں ہیں، کوئی ڈائٹ پلان ہے، وہ میں بتاؤں گا تو وہ آپ سن لینا۔ تو یہی بار بار ان کی ہے، یہ دیکھیں کہتی ہے کہ پچھلے 15-20 سالوں میں خاص کر کورونا کے بعد بہت زیادہ یوز بڑھ گیا انٹرنیٹ کا، بہت زیادہ نقصان دہ، سارا دن بیٹھے رہتے ہیں کمپیوٹر کے آگے اور کوئی کام نہیں ہے۔ اس کے لیے کچھ احتیاطیں ہیں، اسی پہ یہ ان کے میگنیٹو کے ویوز ہیں، آپ دیکھ لیں کس سے کتنے نکلتے ہیں پروٹیکشن کے۔ یہ دیکھیں، یہ ہر گلی محلے میں لگایا ہوا ہے، یہ بہت خطرناک ہے، اس سے بچوں پہ بہت افیکٹ پڑ رہا ہے۔ اور گھر کا ماحول دیکھیں آپ، سارا ماں بھی، باپ بھی، بچے سب کمپیوٹر پہ، کوئی ٹی وی پہ لگے ہوئے ہیں، چھوٹے بچوں کو بھی اس کا ایفیکٹ آپ کو 10-20 سال بعد پتہ لگے گا، ابھی سمجھ نہیں آ رہی لوگوں کو۔ پھر دیکھنا آپ ان کا، پھر ڈاکٹروں کی چاندی ہو جائے گی، پھر اس کا توڑ آ جائے گا، اور آ بھی گیا۔ یہ ہر جگہ آپ چلے جائیں، کالج میں، یونیورسٹیوں میں، یہ چیز نظر آئے گی آپ کو۔ تو اس کے جو پازیٹیو آئن جو خطرناک ہے، جو ڈیمیج کرتے ہیں، اس کو نیگیٹو آئن نیوٹرلائز کر دیں گے۔ تو ان کے لیے کچھ آسان ورزش ہیں، کوئی لائف سٹائل ہے، کوئی ڈائٹ پلان ہے۔ تو آئیں سب سے پہلے وہ کہتی ہے کہ صبح 10 منٹ گھاس پہ ننگے پاؤں چڑھیں، بیئر فٹ۔ اس سے نیگیٹو آئن آئے گا گھاس سے، اور پازیٹیو آئن جو آپ کے جسم میں آئی ہوا ہے وہ نیگیٹو ہو جائے گا۔ یہ ان کی تھیوری ہے۔ عمل 10 منٹ منس کم سے کم وہ کہتی ہے صبح سویرے ننگے پاؤں گھاس پہ چلنا ہے آپ نے، یہ فائدہ دے گا آپ کا۔ دوسرا وہ کہتی ہے کہ ہر 1 گھنٹے بعد آپ 2 سے 3 منٹ کمپیوٹر سے جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اٹھ کے کھڑے ہو کے کمرے میں جہاں آپ بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں تو سٹیپ ڈاؤن اپ کرنا شروع کر دیں، کھڑے ہو جائیں، ادھر سے نگاہیں ہٹا لیں اور 1-2 منٹ ضرور واک کر لیں۔ تیسرا وہ کہتی ہیں کہ ایکسرسائز ویریبلٹی ہے، ایک ہی ورزش ساری زندگی نہ کرتے رہے۔ اس پہ بہت سرچ آ رہی ہے، میں نے کئی ویڈیو بھی بنائی ہیں کہ آپ ورزشیں تبدیل کرتے رہیں، ایک ہی اسٹرینتھ میں آدھا گھنٹہ کرنا یہ خطرناک ہے، یہ سٹریس کو کرتا ہے، سمپتھیٹک اسٹیمولیٹ کرتا ہے، کارٹسول آتا ہے، میں نے پچھلی ویڈیو بھی بنائی ہے۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں وقت کے ساتھ اس کو چینج کرتے رہنا چاہیے۔ اب مطلب بھی میں بتاؤں گا آپ کو، جاپانی واک ہے، فارمر واک ہے، HIIT ہے، یہ ویٹ لفٹنگ ہے، MI ہے، پش اپ ہے، سوئمنگ ہے، جوگنگ ہے، ڈفرینٹ آپ چینج کرتے رہیں، ایک ہی چیز پہ نہ بیٹھے رہیں ساری عمر۔ ڈفرینٹ ہفتے بعد کر لیں، مہینے بعد کر لیں، 3 دن بعد چینج کر لیں، الٹرنیٹ ڈے ہفتے میں 1 دن، یا اس طرح آپ ڈفرینٹ آپ خود ہی سیٹ کر سکتے ہیں۔ تمام ورزشیں یہ علیحدہ علیحدہ کر لینی ہے آپ نے۔ ان سب کے دوران سب سے امپورٹنٹ جو کہہ رہی ہیں وہ کہ بریدنگ 4-7-8 وہ کہتی ہیں، تو وہی ہے کہ انسپریشن، سانس جو اندر لینا ہے 4-5 سیکنڈ لینا ہے، 7 سیکنڈ روک لیں اور 8-9 سیکنڈ باہر نکالیں۔ دوسرا ویگس نرو میں نے بتایا تھا کہ 4 سیکنڈ آپ نے لیا ہے تو 10 سیکنڈ کم سے کم باہر نکالیں، ناک سے نکالیں، آواز پیدا کریں، اس سے اس کے بہت زیادہ فائدہ ہوگا، نیٹروسائڈ آئے گی اور سارا فائدے ہو جائیں گے۔ اچھا، اس کے بعد 4 نمبر پہ جاپانی واک ہے۔ یہ کہتی ہے ابھی 10 اسٹیپ 15 اسٹیپ کرنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، بالکل آپ بھول جائیں اس کو۔ آپ 15 منٹ روزانہ کر لیں، جو واک، یا ہفتے میں 3 دن کر لیں تو 30 منٹ کر لیں، یہ آسانی کے لیے۔ وہ واک کیا ہے کہ آپ نے شروع کرنا ہے 30 سیکنڈ فل تیز، برسک تیز سے چلیں، پھر 30 سیکنڈ سلو ہو جائیں، ایسا ایسا 1 منٹ، پھر 1 منٹ سلو، 2-3 منٹ آپ 1-2 مہینے بعد، یا جو لوگ کر رہے ہیں وہ کر سکتے ہیں، 3 منٹ برسک واک کریں، کوئی جوگنگ نہیں کرنی، کوئی دوڑنا نہیں ہے، کچھ صرف تیز چلنا ہے۔
کہ آپ کو سانس تھوڑا چڑھ دے، اس کے بعد فوراً آپ رک جانا ہے، 3 سیکنڈ بالکل سلو چلنا ہے آپ نے. یہ آپ 15 منٹ ڈیلی کر لیں یا 30 منٹ ہفتے میں 2-3-4 دن کر لیں، زیادہ کر لیں ایسا تو بھی ٹھیک ہے. یہ منیمم ہے، زیادہ آپ کر سکتے ہیں. یہ ایروبک ہے، اس میں جو ہی سانس چڑھے بس آپ کا ریٹ 110 اوپر جائے آپ نے رک جانا ہے. وہ شروع میں ہوتا ہے 1 منٹ کے بعد ہو. تو یہ اس کی طریقے جاپانی واک ہے. اس میں اس کے بعد ایک فارمر واک ہوتی تھی، وہ بھی 1 منٹ روزانہ کہتے ہیں آپ کر لیں. ایک فارمر کیا کرتا تھا پچھلے زمانے میں کہ وہ چیزیں اٹھائی ہیں، سامان اٹھا کے ہاتھوں میں کندھے پہ رکھ کے پیچھے وہ پیدل چل رہا ہوتا تھا. تو اس سے فارمر واک، اس کا فائدہ بہت زیادہ بتا رہے ہیں کہ اس کا فائدہ ایک دیکھ پورے جسم کے جتنے پٹھوں پہ ریڈ نشان ہے یہ سارے پٹھے ایکٹیو ہو گئے، کندھے کے، چیسٹ کے، پیٹ کے، ٹانگوں کے، تائی کے. تقریباً 80% پٹھوں کی ورزش ہو جائے گی. ابھی وہ فارمر چیزیں تو نہیں ہیں، تو ڈمبل پکڑ لیں یا رسٹ ویٹ آتے ہیں، میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا ہوگا، آپ ہاتھ پہ باندھ دیتے ہیں رسٹ ویٹ، وہ آدھے کلو کے بھی آتے ہیں، کلو کے بھی آتے ہیں، 1.5-2 کلو، وہ بھی کر لیں. لیکن ڈمبل پکڑ کے آپ کمرے میں کر لیں، گھر میں 1 منٹ تو کرنی ہے، آپ اپنے بیڈ روم میں بھی کر سکتے ہیں. یہ الٹرنیٹ چینجز ہے ساری. دوسرا میڈم نے بتایا تھا موور، میڈیٹیشن کریں، اوشین بریدنگ جیسے میں نے بتایا، ویژوائزیشن کریں، ایکسرسائز کریں، ریڈنگ کریں اور اسکربنگ کریں. یہ انہوں نے بتایا کہ 5-6 چیزیں ہیں، یہ کرتے رہنا میڈیٹیشن. ساری یہ ڈیٹیل میں بھی لیکچر آگے دے دوں گا، آپ دیکھ لینا سارا. اچھا، دوسرا وہ کہتی ہیں کہ سونے سے 3 گھنٹے پہلے تمام چیزیں بند کر کے کمرے سے باہر نکال دیں، جتنے الیکٹرک گیجٹ ہیں، موبائل ہے، سب کچھ، خود آرام سے سو جائیں. اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. یہ اس سے بھی زیادہ تر وہ کمرے میں ایک پودا رکھ لیں، یا آج کل نمک ہمارے لیمپ آ رہے ہیں، اس کے بھی وہ بہت فائدے بتا رہی ہیں نمک اور لیمپ کے. اس سے بھی نیگیٹو آئن نکلتے ہیں اور پازیٹیو آئن کو کم کر دیں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں رات کو ریڈ بلب جلا کے آپ دیکھیں، اس سے بھی اس کے جو بلو افیکٹ ہے کم ہو جاتا ہے. گلاسز آتے ہیں بلو بلاک کر، وہ استعمال کرنے. یہ تمام چیزیں اس میں کم کرنے کے لیے ہے، کیونکہ ان سب کا نقصانات ابھی ثابت ہو گئے ہیں کہ ان الیکٹرو میگنیٹو ریڈیشن سے ایڈرینلین آتی ہے، کارٹیسول آتا ہے، سٹریس پیدا کرتے ہیں، اس سے وسرل فیٹ بنتا ہے، تمام کرونک بیماریاں شروع ہو جائیں گی. نیند نہیں آئے گی، نیند نہیں آئے گی پھر کارٹیسول آ جائے گا، کارٹیسول آ جائے گا تو پھر بلڈ شوگر بڑھے گا، انسولین آئے گی اور انسولین ہو جائے گا. اور انسولین سسٹم تمام بیماریوں کی ماں ہے. یہ بڑا ویشس سرکل ہے، چلتا رہتا ہے. اس سے بچنے کا یہ فائبرومائلجیا جو آج کل بتا رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ جب سے ٹی وی آیا ہے اس کے بعد بیماری ہے، پہلے اس کا کوئی وجود نہیں تھا بیماری کا. یہ بھی آپ دیکھ لیں. یہ آج کل اس کے آگے ٹرانسمیٹر کتنی ویز آ رہی ہے، کتنی شعائیں آ رہی ہیں، یہ خرید کے آپ لگا سکتے ہیں. یہ سینسر بھی آ گئے ہیں، آپ کو جسم میں لگا سکتے ہیں کہیں. یہ بہرحال ابھی یہ ثابت نہیں ان کا رول. تو اینڈ پہ پھر میں بتا دوں کہ آپ نے مختلف ورزشیں کرتی ہیں، ورزشیں چینج کرتے رہنا چاہنا ہے. یوگا کر لیں، جاپانی واک کر لیں، ہائی انٹینسٹی ٹریننگ کر لیں، ویٹ ٹریننگ، سوئمنگ کر لیں، اور ننگے پاؤں 10 منٹ ڈیلی ضرور چلیں صبح. وہی لو کارب کیٹو کارب ڈائٹ لیں، وٹامن ڈی سی ضرور لیں، K2 ضرور لیں، میگنیشیم ضرور لیں. اور کوئی ورزش لمبے عرصے تک سیم ایک ہی اسپیڈ پہ کبھی نہیں کرنی، چینج کرتے رہنا ہے، کم زیادہ تیز میں نے بتایا. یہ کرتے رہنا، یہ آسان نسخے ہیں اور یہ احتیاطیں ہیں. یہ دیکھیں ابھی المیہ دیکھیں کہ آج سے 30-40 سال پہلے بچے باہر کھیلتے تھے اور پکڑ کے لیتے تھے اندر آؤ. ابھی بچے موبائل اٹھتے نہیں ہیں، ماں باپ منتیں کر کہتے ہیں جاؤ باہر کھیلو، بچے جاتے نہیں ہیں. یہ تباہی ہے، یہ پورا کلچر سب کچھ بدل گیا. اس کو واپس پیچھے چلے جائیں. میں جب بار بار کہتا ہوں کہ اپنے باپ دادا کا لائف اسٹائل آ جائیں. یہ سائنس کی ترقی نے فائدے بہت کم دیے ہیں اور چند لوگوں کو دیے ہیں، باقی لوگوں کی زندگی عذاب بنا دی ہے. یہ اس پہ بہت کنٹروورشل ٹاپک ہے، بار چلتے رہنا. بار یہ آسان ہے، یہ اس کی تعریف ہے، یہ ریفرنس ہے، سارے سلی سے سن لیں، سارے یہی کہہ رہے ہیں. آپ دیکھیں. اچھا جی، اللہ حافظ.